بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز آپ کا ہوسٹ اسپیشل ٹی وی کے اسپیشل پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے وہ ہے جلتا ہوا پاکستان۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ کور کمانڈر کا گھر پی ٹی اے والوں نے جلا دیا، کچھ لوگوں کے جذبات ہیں کہ ان میں خفیہ کے لوگ شامل تھے۔ یہ فیصلہ ابھی ہوا نہیں، لیکن ساری بات عمران خان پر ڈال دی گئی ہے، اور جو جے ٹی بنائی گئی ہے، آج عمران خان اور مسرت جمشید چیمہ اور ان کی بھائی وہاں پہ پیش ہوئے، تو یہ سلسلہ اب چل نکلا ہے۔ اب وزیر اعظم پاکستان جو بے بانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ عمران خان دہشت گرد ہے، اس سے ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ رانا ثناء اللہ ڈھائی دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کا انتظام کر لیا تھا 9 مئی کو، اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو تو اس کو گولی مار دیجیے، لیکن کور کمانڈر کے گھر کا انہوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا تھا۔ اور جتنی بھی فوجی تنصیبات کو جلایا گیا اس میں نہ آئی ایس آئی نے رول ادا کیا، نہ خفیہ نے ادا کیا، تمام لوگ وہاں پہ پہنچ گئے۔ لیکن ہم پہلے یہ دیکھتے رہے ہیں کہ اگر عمران خان کوئی جلسہ کوئی جلوس کرنا چاہتا تھا اور انہوں نے چاہا کہ نہیں ہونے دیں گے تو وہاں پر تمام لوگوں کو پہلے ہی گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ کور کمانڈر جل رہا ہے، نہ فائر بریگیڈ آئی، نہ پولیس آئی، نہ فوج آئی، نہ اور کسی ادارے کو خبر ہوئی۔ تو اس میں اب کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کا یعنی کوارٹر سینچری سے زیادہ ان کا تجربہ ہے شعبہ صحافت میں، اور ہم ایک ہی راہ کے مسافر ہیں اور ہم نے اکٹھے یہ سفر کیا ہے۔ میری مراد طاہر ملک صاحب ہیں جو کہ جی این این کے دبنگ اینکر ہیں، اور انہوں نے ہم نے اکٹھے کام کیا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج یہ ہمارے مہمان ہیں۔ آج ہم ان کو ضامن دیں گے کہ جو میں نے سوال کیا ہے، جو میں نے انٹرو دیا ہے، وہ اس پہ بات کریں اور عوام کو بتائیں یہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ جی ملک صاحب۔ پہلے تو جی بڑا ممنون ہوں، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا۔ سوال آپ کا تو میرا حل ایسا ہے کہ وہ شاید اس پہ کتابیں لکھی جائیں، یا بڑی ایک مطلب بہت ایک ہی سوال ہے، وہ وہی سوال ہے 75 سال سے۔ تو میں اور پاکستان کا ہر شہری یہ پوچھ رہا ہے، ہر شہری پوچھ رہا ہے، تو میں ذرا پتہ نہیں، میں وہی سوچ رہا ہوں کہ میں وہ ایز اے جرنلسٹ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جس طرح وہ ہوتا نہیں، آپ کھانا پکاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو مہمان آیا ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے، وہ زیادہ نمک پسند کرتا ہے، وہ لائٹ کھانا کھانا چاہ رہا ہے۔ تو میں ابھی بیٹھے یہ ریڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا کیا مزاج ہے اور کس طرح۔ جو کھانا آپ نے ہمیں کھلایا تھا نا، ہم آج تک نہیں اس کو بولے، اچھا نہیں اور بولے۔ میری بیگم یاد کرتی ہے۔ ہماری بہن بھی تو وہ چلے، اس کو بھی میرا سلام کہیے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے نا، میں سمجھ یہ رہا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں بات تھوڑی سی میں مشکل کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں جو میرا خیال ہے اس سوال کا جواب ہسٹری سے دیا جا سکتا ہے۔ آپ سے مراد پاکستان کے حکمرانوں نے ایک فیصلہ کرنا ہے جو 75 سال سے نہیں ہوا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، مگر ایک گرے ایریا میں انہوں نے آپ سب کو رکھا ہوا ہے۔ میں ویسے اس گرے ایریا میں نہیں۔ وہ گرے ایریا یہ ہے کہ آپ نے یہ ملک بنایا، ٹھیک ہے جی، یہ ملک کی جو ایک انتہائی خوبصورت اور ایک انوکھی بات ہے، وہ ایک ایسا لیڈر قائد اعظم ہے جس نے ووٹ سے یہ ملک لیا، جمہوریت سے ملک لیا۔ یہاں تک تو کوئی لڑائی نہیں نا، دنیا میں کوئی ملک شاید اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ الیکشن ہوا ہے تو وہ ووٹ سے ایک پارٹی نے کہا مسلم لیگ کے پاس یہ میجورٹی آ گئی تو آپ کی سندھ اسمبلی نے کہا ہم پاکستان بنتے ہیں، پنجاب اسمبلی نے کہا ہم پاکستان بنتے ہیں، تو اس طرح آپ پاکستان بن گئے۔ تو آپ کی پیدائش جو ہے نا، پیدائش وہ ووٹ ہے۔ پہلے تو اگر آپ اس سے سمجھیں گے تو پھر یہ مشکل سوال کا جواب دو گا۔ مگر کمال یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی پیدائش ووٹ سے ہوئی ہے اس میں 33 ایئرز جنرل ایوب، جنرل ضیاء، جنرل یحییٰ اور جنرل مشرف لے جاتے ہیں۔ باقی کے جو 40 سال ہیں وہ ابھی تک یہ بحث جاری ہے کہ یہ 40 سال اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں کہ پالیٹیشنز کے ہوتے ہیں۔ میرا حال ہے پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس ریاست نے، اس مشینری نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ رائٹ ٹو رول، حق حکمرانی پاکستان کی عوام کے پاس ہے کہ پاکستان کی سرکار کے پاس۔ یہ چھوٹا سا سوال ہے اور میں
خود اب 60 سال سے اوپر چلا گیا ہوں. میں سمجھتا ہوں ابھی تک میں اس کا یہی میرا ایک ہی کوشچن ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لائف. میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ایک دنیا کا اگر 5واں بڑا ملک ہے آبادی میں, پھر ایک اٹامی پاور ہے, ساری چیزیں اس کی اپنی جگہ, یہ ابھی تک یہ ریاست یہ مشینری 18,000 ارب روپے سے چلتی ہے. یہ ہم نوٹ کر لیں, 18,000 ارب میں سے 12,000 ارب روپے سے یہ فیڈرل حکومت آپ کی چلتی ہے, جس میں آپ کی فوج ہے, پولیس ہے, رینجر ہے, 36-37 آپ کی کیبنٹ ہے, وزارتیں ہیں, پھر کارپوریشنز ہیں, گاڑیاں, پیٹرول, 12,000 ارب روپے. اور یہ 12,000 ارب جو وفاقی حکومت لگاتی ہے نا, ابھی چلتے میں تھوڑا تنگ کریے, میرا خیال یہ 14 یا 15 ارب روپے پاکستان کی ہیلتھ پہ لگاتی ہے وفاقی حکومت. یعنی کہ میں اپنے پہ حکومت کرنے پہ میں 12,000 ارب روپے لگاتا ہوں, اپنے جس ملک کے لوگوں کے لیے میں حکومت کے لیے آیا ان کی خدمت کے لیے, ان کے لیے میں شاید 12-13 ارب روپے خرچتا ہوں. یہاں سے آپ کو سمجھے ایشو کیا ہے. میں سمجھتا ہوں جرنلسٹ کا بھی یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ ساری کنفیڈریشن اور سیاست میں پھنسا ہوا ہے کہ یہ حکومت کس کی ہوگی, حالانکہ ہر جرنلسٹ کو پتہ ہے یہاں تو حکومت ہے ہی کسی کی نہیں. تمہیں پتہ ہے نا, بالکل. تو پھر گل ہی نہیں کرتے کہ میں ابھی گھر ہی جانا ہے, کدھر اور جانے کی ضرورت ہی. تو پوائنٹ یہ ہے, پوائنٹ بالکل سادہ سا ہے. پاکستان کی ریاست نے, پاکستان کی میڈیا نے, پاکستان کے معاشرے نے, پاکستان کے سیاستدان نے ایک پوائنٹ پہ بحث کرنی ہے, ڈسکشن کرنی ہے کہ کیا ہم نے ووٹ کے ذریعے حکومت بنانی ہے اور ووٹ کے ذریعے حکومت ختم کرنی ہے, یا یہ فیصلہ ریاست خود کرے گی. اسی لیے میں اس بحث میں پڑھتے نہیں کہ عمران خان اچھا ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ اسی طرح میری اپنی میموری میں سول وردی تو میری پیدائش سے پہلے کی دنیا ہے, مگر میرا خیال ہے سول وردی ایسٹ پنجاب کا سی ایم رہا, وزیر اعظم رہا, اس مطلب ایک بڑا نام تھا پولیٹیکلی. وہ جب اس ریاست میں آتا ہے تو وہ غدار ہو گیا. مجیب الرحمان, شیخ مجیب, دنیا کی جو سیاسی تاریخ ہے نا احسان صاحب, اس میں جو الیکشن کی تاریخ ہے میرا خیال اس کا ایک یونیک کریکٹر ہے. 1970 میں صرف 2 نشستیں اس نے لوز کی ایسٹ پاکستان میں, وہ ساری جیت گیا مسلم لیگ. یہ مطلب فینومنل ایک لیڈرشپ آئی ہے. میں بہت چھوٹا تھا, مجھے یہی بتایا گیا کہ یہ تو غدار ہے, بنگالی سارے غدار ہوتے ہیں. پھر مجھے بتایا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی غدار ہے. مجھے تو بھی چھوٹا یاد ہے جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو پتہ چلا کہ جناب وہ تو اس کی ماں ہندو تھی, وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا. اس کا تو دوست, وہ بڑا مشہور اس کا دوست تھا, مجھے یاد بھول گیا, اس نے کتاب بھی لکھی کہ وہ تو اس کی ماں فلاں تھی, وہ تو ایک عام عورت تھی. ویسے بھی آپ پتہ امیر لوگوں میں یہ بڑا پرابلم ہے کہ اگر آپ عام انسان ہیں تو آپ پھر بہت گھٹیا ہیں. تو پوائنٹ سارا جو میں کنکلوڈ کر دوں, کافی لمبا میں بول گیا ہوں, تو فیصلہ آپ یہ کر لیں, یہ میں نے نہیں کرنا, یہ عوام نے نہیں کرنا, یہ پاکستان کی خود ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے حکومتیں ووٹ سے بنانی ہیں یا ووٹ سے ختم کرنی ہے. یہ اصل سوال ہے. اب بیچ میں عمران خان, نواز شریف, بے نظیر, یہ فلنگ دی بلینکس ہے. پرنسپلی فلسافیکلی یہ آپ کا مسئلہ ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں نا وہ ہر بندے کی سمجھ سے باہر ہے. ہاں تو وہ کر دے بھی نہیں نا ایسے مری, کوئی نہیں کرتا. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت یہ جنگ لگی ہوئی ہے. آپ نے بات کی کہ ووٹ سے سارا فیصلہ ہوتا ہے, لیکن حکمران جماعت یہ جو اتحاد ہے وہ ووٹ سے ڈر رہا ہے, اور باقی جو مرضی ان سے کہو یا ووٹ کا نام لیتے ہیں تو ان کی جان نکل جاتی ہے. تو یہ پھر کیسے پاسبل ہے, کیسے یہ حکمران چلیں گے, کیسے اپوزیشن اور حکومت آپس میں کوئی ایسا سلسلہ بنائے گی جس کی بنیاد پر عوام کو کوئی ریلیف مل سکے. اچھا, اس میں دیکھیں نا کتنی افسوس کی بات ہے, کیونکہ میں جرنلزم ہوں تو میں جرنلسٹ, مگر مجھے جرنلزم پڑھانے کا بھی فخر حاصل ہے. تو میرے میں 2 رول ہے میرے میں. ایک تھوڑا سا نا وہ بھی کریکٹر آ گیا میرا چیزوں کو دیکھنے کا نا. ایک تو جرنلسٹ ہے کہ وہ ایک فلسافک مائنڈ بھی ہو گیا. دیکھیں مطلب میں حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ دنیا کی تاریخ کی واحد پارٹی ہوگی جس کے 2 چیئرمینوں نے جان دی ہے. یہ دنیا کی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو نے جان دی, بے نظیر نے جان دی. اس طرح دنیا کی سیاست نہیں ہوگی. مان لیا بھٹو کے دونوں بیٹے نیچرل ڈیتھ نہیں مرے, بھٹو خود کس تکلیف میں مرا. پوری فیملی میں ایک صنم ہے جو لندن میں بیٹھی ہے اور نام نہیں لیتی پاکستان آنے کا. اتنی ایک ہسٹری ہے. پھر نواز شریف کو آپ جتنا مرضی اختلاف کریں, مجھے کیوں نکالا, ایک پولیٹیکل اس کی سٹینڈ تھا.
صدر اسحاق پاکستان کی تحریک کا سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ کا سمبل تھا, اس کو نکالنے والا نواز شریف ہے. انہوں نے کہا کاکا تو میں کڈے گا, میں تینوں کڈاں گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ پارٹیز جو یہ سارا کچھ سفر کر چکی ہیں, پنجابی جو کہتے ہیں راج کے چھتر کھادے رہے ہیں سارے نے, تو میں حیران ہوں کہ وہ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہونی چاہیے. مطلب یار یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ ہم دونوں جرنلسٹ ہیں, تو آپ مجھے کہیں کہ یار تو طاہر ملک آپ بیش, میں کہ انٹرویو نہیں میں کہ دینا, انٹرویو کے علاوہ جو مرضی کرا, تو آپ ہنسیں گے کہ یار تو صحافی ہے, یہاں بیعت نہیں, انٹرویو کر لیں, انٹرویو دے دے, ٹھیک ہے. تو یہ میں کہ نہیں انٹرویو رہنے ہم چنے کھائیں گے, ہم اپنا پتنگے اڑائیں گے, اسی ٹکراں کھیڈاں گے, اسی دنداں نال سائیکل چکاں گے, مگر انٹرویو نہیں کریں گے. واٹ از دس؟ آپ کی جو آپ بیسیکلی, میرا مسئلہ عمران خان نہیں ہے. اگر آپ نے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو پاور کے ساتھ مینیور کر کے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے, آپ نے اپنے وجود کو انکار کیا. آپ کس منہ سے اپنے آپ کو سیاسی جماعتیں کہتے ہیں؟ آپ کس منہ سے ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں کہ سارے زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو جائے؟ عجیب اتفاق ہے. تو یہ اتفاق سمجھ آ رہا ہے نا اور کیوں پہلے بھی نا یہ ہم نے اپنی 70-75 سال یہ پاکستان ہے, اس میں کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ اتنی جماعتیں مل کے حکومت کریں اور الیکشن نہ ہونے ایک ہو اور الیکشن نہ ہونے. اب سارا زور اسی بات پہ ہے نا. اچھا, اب یہ جو 90 دن کی آپ نے بات کی, 90 دن کے بعد آئین ختم ہو گیا, آئین ٹوٹ گیا, اس کے بعد جو نگران حکومتیں ہیں وہ کنٹینیو کام کر رہی ہیں اور احکامات بھی چلا رہی ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں پھر اس کو مشکل جواب میں چلا جاؤں گا جو میں نے شروع سے آپ کو کیا. جس طرح آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے نا, یہ پاکستان جو ہے نا وہ دیکھیں, جب آپ لوگوں کی صحت پہ پیسے نہیں لگائیں گے, تعلیم پہ پیسے نہیں لگائیں گے, آپ معاشرے کے لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیں گے, تو میرے جیسے میڈیوکر پیدا ہوں گے, شور شرابے میں رہنے والے لوگ ہوں گے, ان کو ان ڈیپتھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. مطلب میں اپنی طرف سے بڑی عقل مندی دے نال بڑی کیسی میسی تن سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھاجی اتنے ووٹ کی ضرورت نہیں, تو آپ نے اس کا فوراً جواب دیا کہ آپ نے جو بات کی ہے یہ تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. یار مطلب یہ اگر آپ نے 2022 میں ایک ایسا سماج بنا دیا ہے, ایک ایسا معاشرہ بنا دیا ہے جو دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے, اور اس کو اتنی نہیں سمجھ آ رہی کہ یار جو ماڈرن ریاست ہے, جدید انسان میں بادشاہ ختم ہو گئی ہے, وہ مائٹ از رائٹ جو ہے اسٹرونگ مین ہے, کیونکہ ہم نے جو صدیوں تک انسان رہا وہ رہا اسٹرونگر مین, مطلب کہ طاقتور جو کہے گا اس کی آپ بات مانیں گے. اسی لیے دنیا میں ابھی تک سب کانشیسلی, کیونکہ میں آپ لمبے قد میں تھوڑی تعریف اپنی کر لوں, کیونکہ اسی لیے لمبا آدمی کی اویئرنیس زیادہ. جب آپ لمبا آدمی دیکھتے ہیں وہ آپ کو قد نہیں نظر آ رہا تھا, آپ کی جو سب کانشیسلی اتھارٹی ہے, طاقت ہے, وڈا ہے, چھائیے گا, ٹال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہی جو ڈارک ایج کا جو انسان تھا جو طاقت کے ساتھ چلتا تھا, ہم نے وہی رکھا ہوا ہے. تو اس کا حل کیا تھا؟ اس کے 2 حل تھے. ایک تھے کہ یار آپ طاقت سے نکل لیں, آپ اصول بنا لیں, اس کو بولتے ہیں آئین. کبھی آپ طاقت کے ساتھ بجائے, ہو سکتا ہے طاقتور باپ کی طرح میٹھا ہو سکتا ہے, طاقتور ماں کی طرح پیار کرنے والا ہو, مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر طاقتور خود غرض ہوا تو تباہ برباد کر جائے گا. تو انسان نے یہ سوچا کہ نہیں یار چیزیں لکھ لیتے ہیں کہ الیکشن ہے 5 سال بعد ہوں گے. اچھا, چیف جسٹس ہے وہ ہمیں نہیں پتا کون ہوگا, وہ 2 سال کے لیے آئے گا, آرمی چیف 3 سال کے لیے آئے گا, اسمبلی میں اگر یہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ہم نے لکھ لی, اصول بنا لی, اس کو بولتے ہیں آئین. اب اس آئین میں جو لکھا ہوا ہے, وہ جو آپ کا سوال ہے اسی کے اندر ہے. اس آئین میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے حکومت کرانی, اس آئین نے سوچا کہ یار اگر طاہر ملک نے طاقت میں رہ کے طاہر ملک نے الیکشن لڑنا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لہٰذا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک کانسیپٹ دیتے ہیں نگران کا, کہ اگر طاہر ملک کا تو کاروبار ہے الیکشن لڑنا ہر بار بار, تو طاہر ملک پھر سی ایم نہیں ہوگا, وہ وزیر, وہ کہے گا جی میں 90 دن کے لیے بریک لینے لگوں. ایک نیوٹرل آدمی آئے گا اور اس کا ایک ہی کام ہوگا کہ وہ الیکشن کرائے. یہ بھی منور جی بھی مر گیا, رنگیلا بھی مر گیا, پاسن میں کامیڈی ختم ہو گئی. مگر کامیڈی ابھی ہے, ایسی کامیڈی دنیا میں نہیں ہوئی کہ ایک نگران حکومت آئی ہے الیکشن کرانے کے لیے, وہ کہتی ہے سب کراؤں گا سوائے الیکشن کے. کیسی ہنسی والی گل ہے, یعنی الیکشن کی بات آئے گی تو وہ تڑپ جاتے ہیں, مطلب کنی ہنسی والی گل ہے. لیکن گولیاں چلا رہے ہیں, وہ سارا وہ کہہ رہے ہیں ہم پولیس کو ریفائن کر دیں گے, ہم پنجاب کو خوبصورت بنا دیں گے, ہم یہاں پہ یہ آپ کو کسی نے کہا یہ کام کریں؟ نہیں, ان کا جو وہ نہیں کرنا نا. ایک جو یہ تو میں کامیڈی میں بتا رہا ہوں, رنگیلا بھی چلا گیا, ہنسنے لوگوں نے موقع نہیں دیا. تو یہ ہنسنے کے لیے ایک اچھا ٹاپک ہے کہ 2023 میں ایک ایسا بھی ملک ہے جہاں پہ ایک حکومت بنائی گئی کہ یار آگے الیکشن کرا دو, تو حکومت کہہ رہی ہے کہ سوائے الیکشن کی سب کچھ کرے گی.
اچھا فیض صاحب، جیسے کہ میں نے اپنے انٹرویو میں بھی آپ سے یہ گزارش کی کہ قوم کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا اصل میں ملزم ہے، مجرم ہے، جنہوں نے یہ سانحہ 9 مئی کیا ہے، لیکن وہ ساری بات ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی پہ. ایون کہ ابھی میں تقریر سن کے آیا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف کی، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لڑانے کی کوشش کی عوام کے ساتھ، ہم نے ان کو دیکھ لیا، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ پہلی دفعہ میں نے کسی چیف آف آرمی اسٹاف کو عوام کے سامنے اس طرح گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے. پہلے ہوتا تھا یعنی بیک بون پہ ہوتے تھے، پیچھے سے بات کر رہی ہوتی، اب وہ سامنے آ گئے ہیں. اچھا، اب جس میں سارا سینیریو دیکھنے میں آ رہا ہے 1 سال میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہر بچہ جان رہا ہے بھی کون کر رہا ہے. عمران خان کی حکومت ختم کرنے سے لے کے اب تک. اب جیسے ابھی آپ یہ 90 دن کی بات ہوئی، آپ نے بڑے اچھی انداز میں یہ سمجھا دیا. اب مسئلہ یہ بھی ایک اس وقت بچہ یہ سوال کر رہا ہے کہ یار یہ آگ کس نے لگائی؟ جو بھی جی آئی ڈی بنی ہے آج، اس میں جو لوگ شامل بھی ہوئے ہیں، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ہر شخص نے مجرم ٹھہرا دیا عمران خان کو. اس سے یہ آگ بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اور عمران خان نے کہا ہے کہ اگر مجھے پھر دوبارہ گرفتار کیا گیا تو ریئیکشن پھر ہوگا. میرا حال ہے مس ہینڈل کیا صاحب نے. میری ذاتی رائے، میں عمران خان کا اسپوکس مین نہیں ہوں، میری ذاتی رائے کہ دیکھیں جو ریاست تو سب کی ہوتی ہے نا. دیکھیں میرا اختلاف ہو سکتا ہے، نون ہو سکتا ہے، عمران سے ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی سے ہوتا ہے، آرمی چیف بھی سب کا ہے، فوج بھی سب کی ہے، ملک بھی سب کا ہے. اور مجھے اس پہ دکھ ہوا ہے. دکھ یہ ہوا کہ میرا خیال ہے عمران کو چاہیے تھا کہ جس دن وہ آیا اپنا سپریم کورٹ سے باہر آیا، اس میں کیا حرج ہے اگر وہ ایک سیدھا جاتا جہاں بھی یہ واقعہ ہوا ہے. افسوس میری رائے ہے کہ عمران کو افسوس کرنا چاہیے تھا. اس کو یہ خود سوری، وہ کہتا ہے یار میرا دکھ ہے، یہ فوج میری ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ میرا کور کمانڈر ہے، میں نے بلڈ دیا ہے. یہ کہا اس نے، یہ جو نہیں تھوڑا سا بات خان نے کوئی بدل لوری فارمولا رکھا، کیا بھی گئے کچھ نہ کہا، اور سیدھا کھڑا ہوتا کہ یار 9 کو میں تو جیل میں تھا، 11 کو میں آیا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں میرا دل دکھ گیا. دیکھیں پھر وہی بات ہے نا، فوج تو سب کی ہے. حافظ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کو آپ کے تو نہیں ہے، وہ نون کے تو نہیں ہے. ہی از دی آرمی چیف آف پاکستانی آرمی. اور پاکستان کیا ہے؟ جس میری ماں نے مجھے یہاں پیدا کیا، ختم ہوگی بات. خیر بھائی، ہم نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا ہے کہ جب اپوزیشن اور حکومت آپس میں لڑتی تھی نا تو فوج اس سے کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتی تھی، لیکن اس دفعہ ہم نہیں دیکھ رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں بتایا، اس میں مجھے لگا کہ عمران کا جو یا مس کیلکولیشن ہے یا وہ سمجھ نہیں سکا. خان نے ریاست سے اپنے کو الگ کرنا چاہیے تھا، اس کو پی ٹی آئی سے. میرا خیال ہے کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے. مطلب میں کیونکہ ابلاغ کا آدمی ہوں، کمیونیکیشن پڑھاتا ہوں، سمجھتا ہوں. خان نے کوئی کلیئرٹی نہیں دی. اگر ہاں یہی 11 کو ایک پوزیشن لے لیتا کہ یار نواز سے لڑائی الگ، فلانے سے لڑائی، ساری اپنی جگہ، یہ نہیں قابل قبول. میری فوج پہ حملہ قابل قبول نہیں. میری مطلب اب بات مطلب یہاں پہ ایک بات وہ گرے ایریے میں چھوڑ گیا، میرا خیال یہ گرے دیکھو نا. عمران خان کی اگر لڑائی ہے تو وہ ہے شریفوں سے، زرداریوں سے، مولانا فضل الرحمان سے. یہ جو 9 مئی کو واقعہ ہوا ہے، یہ سارے فوجی تنصیبات پہ کیوں ہوئے؟ نمبر 2 یہ کوشچن ہے ہر بندے کی طرف سے. اور جو گورنر ہاؤس تھا یا سرکاری جو املاک اور تھی یا جو ان کے گھر تھے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اپنے وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے گھر کا انتظام کر لیا تھا کہ 9 مئی کو اگر کوئی ہمارے گھر میں گھسے تو اس کو گولی مار دی جائے. یہ ریکارڈ پہ اس نے بات کی ہے، یہ آف دی ریکارڈ کوئی بات نہیں ہے. تو اس طرح اب یہ ساری صورتحال سمجھ میں آتی ہے تو پھر لوگ تو کہیں گے نا اس میں کوئی نہ کوئی دال میں کالا ہے. نہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں. میں بار بار یہی آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ غلط یہی ہوا ہے. یہی غلط ہوا ہے کہ ہاں میرا حال اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکا. دیکھیں میرا وہی آرگومنٹ میں بار بار آپ کو ایک ہی سوال دے رہا ہوں. میں سیاست میں ہوں، سیاست نظریات ہو رہا ہے، سیاست کی لڑائی ہو رہی ہے. ریاست میں تو بحث ہی کوئی نہیں. مطلب میں نے اب آپ سے بحث کرنی ہے کہ پاکستان صحیح ہے کہ غلط ہے، پاکستان کی فوج.
یہ تو ریاست تو ایک پرماننٹ چیز ہے. یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں یہ ریاست ہے, یہ یہی ہے, کل یہاں پہ سیل صاحب یہ ہماری باتیں جاری رہیں گی. ایک چھوٹی سی لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. طاہر ملک صاحب سے جو باتیں ہو رہی تھی, دل نہیں چاہ رہا تھا بریک لینے کو, لیکن یہ ظالم سماج ہے, بریک لینی پڑتی ہے. تو طاہر ملک صاحب اب آتے ہیں ہم جرنلزم کی طرف, کیونکہ آپ پڑھاتے بھی ہیں, آپ کا ایک ماشاءاللہ بہت زیادہ تجربہ بھی ہے, اور آپ ایکٹیولی صحافت میں اب تو آئے نا اسکائی لیب, ہم نے شروع کیا ہے لکھنے سے. جی ہاں, 90 کی دہائی سے 90 کی دہائی سے پہلے. تو ہم وہ اس جرنلزم میں ہیں جو اصل میں جرنلزم ہے, اسکائی لیب نہیں ہے. تو یہ اس وقت جو تضادات ہیں, جو جرنلزم بھی تقسیم ہو گئے, جیسے ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فوجی جرنیل ہمارا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہمارا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا چیف جسٹس ہمارا ہے, کوئی کہتا ہے یہ پولیس ہماری ہے. یعنی وہ ڈویژن پیدا ہوئی. اس طرح جرنلزم میں بھی ڈویژن آ گئی ہے. کہ اب میں جو دیکھتا ہوں اس وقت, یہ جس چینل پہ آپ بیٹھے ہیں نا, یہ چینل آزاد ہے, اس پہ جو مرضی آپ بات کریں, اس پہ کوئی کانٹ چھاڑ نہیں ہوتی, اور نہ کوئی ہماری پالیسی ہے. یہ جو بندہ جو کہنا چاہتا ہے بسم اللہ, زبردست. ہم جو کہیں اس کا اتفاق کرنا نہ کرنا یہ اپنی مرضی ہے, لیکن اس کو کہنے کی آزادی ہے. اور ہمارے جو لوگ بیٹھے ہیں کوئی کاٹ نہیں کرتے, کچھ چھاڑ ایسے ڈائریکٹ جاتا ہے. تو اب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میری دانش میں پورا میڈیا ایک طرف ہے, ایک دو کو چھوڑ کے حکومت کے ساتھ ہیں, کچھ جو ہے وہ عمران خان سے, یعنی دو پٹ گئے نا یہ. اب اس میں ہمارے جرنلسٹ بھی ہیں اور مالکان بھی ہیں. اب یہ جو سب سے بڑا تضاد پیدا ہوا ہے کہ ہم جرنلسٹ ہیں نا, جرنلسٹ کا کام ہے کہ صحیح حقیقت کی بات کرنا, ڈنڈی نہیں مارنی. لیکن یہاں تو مختلف جو چینل ہیں ان کی خبروں میں پتہ چل جاتا ہے یہ کس کی بات کرے گا. تو ماشاءاللہ کیونکہ آپ ماہر ہیں, ماہر تعلیم بھی ہیں, اس پہ ذرا قوم کو ایک درس دیں, یہ ماجرا کیا ہے. دیکھیں, جب آپ کسی بھی معاشرے کی جو سوچ ہے نا, جو ان کا سوچنے کا انداز ہے ان کے علم پہ ہوتا ہے. آپ کی جو علم ہے نا آپ کے اندر, جو اس سے آپ کی سوچ بدلتی ہے. مطلب میری اپنی زندگی کا ایکسپیرینس ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرا خیال تھا کہ میرا باپ دنیا کا سب سے لمبا آدمی ہے, کیونکہ میرا علم ہی ایک چھوٹا سا تھا. میری ماں نے بتایا کہ یہ تو 6 بندے آئے گے تو ڈاکوؤں کو مار دے گا. پھر جب میں تھوڑا بڑا ہوا مجھے لگا کہ میرے باپ کا تو درمیانہ سا قد ہے. پھر جب میں نے دنیا دیکھی, جب ہمارے زمانے میں ویسٹ انڈیز کے بولر آئے, کوئی 6 فٹ 5 کا, کوئی 6 فٹ 6 کا, پھر سرفراز نواز, پھر امیتابھ بچن آ گیا میرے زمانے میں, پھر مجھے لگا کہ میرا باپ تو بالکل ایوریج ہے. تو آپ کہیں گے کہ یار تم منافق ہو, آپ یہی کہیں گے نا تم بدل رہے ہو. میں بدل نہیں رہا, میری اویئرنیس جو ہے, میری جو انفارمیشن بدل رہی ہے, اس سے میری سوچ بدل رہی ہے. تو اس معاشرے میں جو سب سے بڑا کمال کیا ہے نا ہماری ریاست نے, ہم لوگوں پہ ہم نے پیسے نہیں لگائے ان کی انفارمیشن بنانے کے لیے, ان کا برین ہی اس طرح نہیں بنایا. اب میں امریکہ سے پڑھا ہوں, امریکہ میں رہا ہوں, تو اس سے میں تاڑے ہاتھی نہیں آتا. آپ جہاں سارے آئیو پیو میں دیکھو میں تاڑے ہاتھی نہیں آ, کیونکہ مجھے الفاظوں کے بھی گیم آتی ہے, مجھے انفارمیشن کی بھی تمیز آ گئی, مجھے دسترس ہے. میں آپ کے عادی ہوں, میں کسی پراپوگنڈے کا شکار نہیں ہوں, میں آرام سے سنتا رہوں گا کیونکہ میرے پاس انفارمیشن ہے. تو جو جرنلزم ہے نا, جو میڈیا ہے, میڈیا کا کام ہے کہ دیکھیں جب آپ نے ریاست بنائی نا تو ایک بن گئی عدالتیں, عدالت کا کام ہے وہ آئین کی تشریح کرے. ایک بن گئی حکومت جو الیکشن جیتے گا, حکومت کے پاس پولیس آ گئی, ادارے آ گئے, ISI آ گئی, ان کے پاس پاور آ گئی, ٹیکس آ گئے, وہ بھی پاور میں چلے گئے. تیسری ایگزیکٹو ہے, بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی تو ویسے ہی ڈنڈا سوٹا ہے, گاڑی ہے, بجلی ہے, وہ سارے لا وہ چلاتے ہیں. ایک لا بناتا ہے, ایک لا کے مطابق حکومت کرتا ہے. بیوروکریسی ایک لا کو ڈیفائن کرتا ہے. اب مجھے بتائیں ڈیموکریسی میں ویئر از دی پیپل. پھر دنیا کو یہ سمجھ آئی کہ یار یہ تو تینوں جو ریاست چلانے والے ہیں یہ اپنی اپنی طاقت کے ساتھ ہے. حکومت کے پاس بھی طاقت ہے, بیوروکریسی کے پاس بھی طاقت ہے, اور عدلیہ کے بھی پاس طاقت ہے. عدلیہ کو تو میں اوے کروں تو 6 مہینے کی مجھے قید دے سکتا ہے, میں تو اس کی توہین ہی نہیں کر سکتا. اگر میں کسی سپاہی کو یا
کسی ایس ایچ او کو چھیڑوں ہوئے ادھر اس کی وردی کو ہاتھ لگاؤں تو میرے پہ بغاوت کا کیس بن جاتا ہے. دے آل آر پروٹیکٹیو. اب مقنن نے بھی یہ بنا دیا نا, اب یہ ہو گیا نا, اب عدالت میں بھی. تو ریاست میں پھر ایک نئی چیز یہ پیدا ہوئی کہ ویئر از دی وائس آف دی کامن مین. تو میڈیا اس لیے بنا کہ ایک جو خاموش ہے, جو کمزور ہے, جو میک ہے, جو اوپریسڈ ہے, جس کی آواز نہیں ہے, اس کی آواز کے لیے چوتھا ستون جیلی قسم کا بنایا گیا جس کا نام میڈیا. اب کمال یہ ہوا کہ ہماری ریاست, ہماری حکومت اور عمران خان تینوں ملزم ہیں, تینوں مجرم ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وہ جو عوام کی آواز تھی نا, ایک نیوٹرل آواز, انہوں نے اپنی آواز بنا دی. مثلا میں وزیر اعظم شہباز شریف ہوں, میں نے کہا اس چینل میں میرے پہ تنقید ہو رہی ہے, آدھے اشتہار کر دو. میں مالک ہوں, میرا سانس بند ہو گیا, بجلی کا بل کون دے گا بھائی, کون چلائے گا ایڈا وڈا تنہا طاہر ملک نو کون دے گا, اور چلو یار تھوڑی شہباز دی گل مان لو, ٹھیک ہو گیا. تو یہ کامن مین وائس کس کی وائس بن گئی؟ حکومت کی وائس بن گئی. اچھا یہ وہاں پہ ڈاکہ بڑھ گیا. باقی ریاست خود بڑی سمجھدار ہے, فوج پہ بات کرو تو بغاوت کا مقدمہ ہے, عدالت پہ بات کرو تو توہین عدالت ہے, سرکار پہ بات کرو تو پھنس جاؤ گے. تو آپ کی ہاتھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں آیا. اب عمران خان کیا کس طرح حکمران بھی مجرم ہے, میں نظام کی بات کر رہا ہوں. خان نے ایک نیا کام شروع کر دیا. خان کو جب یہ پتا چلا کہ اس کی جو فالوور شپ ہے وہ انٹرنیشنل ہے, پاکستانی جو امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, کیونکہ میں خود بھی وہاں رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں اوورسیز خود بھی ہوں میں, تو اس حوالے سے میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے. تو خان نے یہ کام کیا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر حکومت کسی چینل پہ پریشر کرتی ہے نا, جو میرے ہم خیال بندہ نا وہ یوٹیوب پہ ہے, تو میں اس پہ ہاتھ رکھوں گا نا تو وہ فوراً پاپولر ہو جائے گا. اگر طاہر ملک کوئی ویلاگ کرے گا تو 100 بندہ سن لے گا, 2000 سن لے گا, 5000 سن لے گا. مگر خان کی جو فالوور شپ تھی, جو ویلیو تھی, اگر خان نے اس پہ ہاتھ رکھا تو وہ ایک سورس آف انکم بن گیا, کروڑوں روپے کی کمائی کا. تو خان نے ایک پیرلر سسٹم بنا دیا میس کمیونیکیشن کا, جبکہ وہ جرنلزم نہیں تھا, وہ پی ٹی اے کی ایکسٹینشن تھی. میرے اپنے بھائی ہیں, میرے لیے چھوٹے بھائیوں کی طرح بڑے بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, میں نام کیا لوں, مجھے دکھ ہوگا, آپ سمجھ گئے میں کس کی میں بات کر رہا ہوں. میرے لیے چھوٹے بھائی, بڑا پیار ہے مجھے اس سے, اللہ تعالیٰ اس کو خیر سے لائے. مگر میں ان سے بھی یہی کہتا تھا, میں کہ یار دیکھو بات سنو, جرنلزم جو ہے نا ہماری نیوٹرل پوزیشن ہے, تسی میرے سارا دن کر لگے رہو. دیکھو میں عمران سے بھی چھترول شروع کرتا, آغاز میں عمران کے ساتھ تھا, میں عمران کے ساتھ نہیں تھا, میں ایک پرنسپل کے ساتھ تھا ووٹ پہ. آئی گیو اے ڈیم کہ وہ عمران ہے, نواز ہے, کوئی بھی ہے. جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی جو اصولی پوزیشن ہے نا اس پوزیشن پہ رہے. وہ پوزیشن ہے عوام کی. میری کوئی پوزیشن نہیں ہے شہباز کی, میری کوئی پوزیشن نہیں ہے عمران کی, میری کوئی پوزیشن نہیں ہے حکمرانوں کی. تو جو یہ جرنلزم کے ڈاکے کے بارے میں آپ نے بتا دیا. آپ کا جو مسئلہ ہے نا, آپ کو جو سمجھ نہیں آ رہی, وہ آپ کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے ساروں نے مل کے وہ جو ایک نیوٹرل عوام کی آواز تھی, انہوں نے کہا ساڈے کو ڈنڈا ہے, میری آواز بن. وہ دوسرا ہے, انہوں نے کہا میرے پاس وزیر اطلاعات ہے, میری آواز بن. عمران نے کہا اچھا تسی این جی او, تو میری آواز بنو, میرے پاس سوشل میڈیا. تو اس سے یہ ایک گھٹمنڈ ہو گئی ہے پاکستان میں. مطلب پاکستان میں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ویڈیو وائس کہاں پہ ہے, پولیٹیکل وائس. طاہر ملک صاحب, جیسے آپ مختلف چینلوں پہ کام کیا آپ نے, اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے جرنلزم کیا. اب آپ ایک جرنلسٹ ہیں, ایک مالک ہے, پالیسی چینل کی ہے, اخبار کی ہے, اور حکومت جو رابطہ کرتی ہے وہ آپ سے بھی کرتی ہے اور مالکان سے بھی کرتی ہے. اس میں آپ ہمیں یہ بتائیں کس جگہ جا کے جو عوام پہ ڈاکہ پڑتا ہے اس میں مالکان کا زیادہ کردار ہے کہ اس میں جرنلسٹ کا کردار ہے؟ دیکھیں اس میں 20% قصور جرنلسٹ کا ہے, 30% قصور مالکان کا ہے, 50% حکومت کا ہے, طاقت کا ہے. کیونکہ جو مالک سوچتا ہے کہ اگر یہ میں پریشر لے لیتا ہوں انڈیپینڈنس کا, پیپل وائس کا, تو اس کی قیمت بڑی زیادہ ہے. لیکن نا ریاست کے پاس طاقت ہے, ٹیکس لگا سکتی ہے, آپ کا بجلی کا بل ڈبل آ سکتا ہے, آپ پہ چلان ہو سکتا ہے. میں ایک چینل پہ تھا تو ہوتا ہے نا کدی کدی بندہ بھی بیوقوف ہو جاتا ہے, ابھی دماغ اس کا خراب ہو جاتا ہے. تو میں بھی تھوڑا سا انگریز ٹائپ رہا ہوں, امریکہ سے پڑھا ہوں, تو میرا ویسے ہی بھی کدی کدی دماغ خراب ہوتا ہے, بڑا انڈیپینڈنس. تو آئی واز ہیڈ اس چینل پہ. تو اس دن بڑی گرمی تھی, تو میں نے حملہ کر دیا واپٹا پہ. میں نے ساری اپنی ٹیم کو بلایا کہ یار یہ کر دو, وہ کر دو, فلاں کر دو.
تو بڑا مزہ آ رہا تھا کیونکہ میں لودھیا ہوں بائی وال سٹی کا رہنے والا ہوں, سانو چیخاں کٹانی آتی ہیں, میرے پریشر پانا آتا ہے, تو میں نے پورا پریشر ڈال دیا واپٹا پہ نا, جان نکال دی میں نے, ادھر سے ہر طرف سے حملہ کر دیا, خواتین بھی پریشان ہے, اسٹوڈنٹ پریشان. تو تھوڑی دیر میں بیٹھا تھا اپنا, آئی واز چینل ہیڈ, تو وہ ایک صاحب آ گیا, وہ کہتا جی وہ نیچے کوئی تھلے کوئی ٹرک آیا, کوئی تہاڈا پوچھنے نے, کہتے افسر کون ہے, باس کون ہے, تو انہوں نے بھیج دی. ہم لوگ تو آپ کو پتا ہم خود بھی تو بدماش ہے نا, ہر بندہ تو نہیں ہمیں مل سکتا, اگر آپ بڑے افسر ہوں تو آپ نے انگریزی بھی بولنی ہے, اینک بھی لگانی ہے, تو وہ میرے پاس ڈائریکٹ تو نہیں نا کوئی آ سکتا تھا. میں نے شک پڑا, میں کون آیا کون آیا, 3 دفعہ اس نے بتایا, لو جی وہ آ گیا. اس نے میری میز پہ رکھا, اس نے کہا آپ کے اس چینل کے اتنے لاکھ کا بل ہے تو ہم بجلی آپ کی کاٹنے ہیں. اچھا, اب میں اب سوچی پہ گیا, میں کہ یار تو انقلاب لے آنا ہے کہ چینل بند کرانا. میں پاجی معافیاں منگی ہیں. اچھا, میں کہ یار ایک باری بل ڈیلے کر دو, آج کے بعد بجلی کے خلاف میرے کو خبر نہیں ہوگی. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا انڈیپینڈنٹ ہے نا, یہ آسان کام نہیں ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اچھا, یہ لفافہ جرنلزم ہے, اس میں آپ کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ملک کی بڑی پارٹی کا سربراہ ہے, اس کی جیب سے ایک لفافہ دوسرے جرنلسٹ کی جیب میں جا رہا ہے, وہ بھی نون جرنلسٹ ہے. یہ ساری باتیں گھڑی گڑائی ہیں, یہ ان میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ کیونکہ میں بھی جرنلسٹ ہوں, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, ہمارا ساتھ تو کوئی واقعہ کبھی ایسے نہیں ہوا. نہیں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. یہ لفافہ کا جو ٹرم ہے, آپ کو شاید آپ فزیکلی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کسی کی خدمت کی ہے, کسی کی خبر بنا دی ہے. اگر پرانے زمانے میں کوئی اس کی پریس لیز یا اس کی خبر لگا دی ہے, یا میں نے ٹی وی پہ انٹرویو کرا دیا تو وہ مجھے لفافہ دیتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اچھا, میں نے آپ کا انٹرویو کر دیا, مجھے پتہ لگا آپ ٹرانسپورٹر ہیں, تو میں نے ایسے ہی فون کیا, وہ سر جی وہ گرمی بڑی پی رہی ہے, بچے کہتے ہیں مر ہی جانا ہے. تو جب آپ کسی کے کام آئے ہوتے ہیں نا, تو وہ اس کو بڑا آپ سے پیار ہوتا ہے, بلڈ ریلیشن ہوتا ہے. وہ کہنا میری بھن نے بچیاں نے جانا ہے یار, ساڈے ایک گل میں تمہیں دساں, گڈی تیرا بھرا دے گا, اور اتنے میرا بہترین کار ہے, کھانے روٹی چھوٹی ہے, تو میرا بھرا ہے, این اور نہ کوئی سمجھی, تے کمرے روٹی تے گڈی میرے کو. اب یہ لفافے کی یہ شکل ہے, ایک یہ صافی اس طرح فائدہ لے لیتا ہے, یہ تو ہے نیچے لیول. اوپر چینل پہ میرا نے مالکان کی بھی لم سم ہی ڈیل ہو جاتی ہے. اچھا, مثلا میں اگر ایک چینل چلا رہا ہوں تو اس کے ساتھ میرا کوئی بزنس ہے, میں مثال کے طور پہ کوئی کارخانہ یا کوئی چیز ہے, تو ہو سکتا ہے کہ چینل پہ جو میرے پہ ہیٹ آئی ہے سرکار کی, تو میں کسی بڑے افسر کے پاس چلا گوں یار میرے بجلی کے بلوں کی قسطیں 3 کر دو. میں نہیں کرپٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر صافی کرپٹ ہے یا مالک کرپٹ, میں نے کوئی فائدہ لے لیا, تو وہاں سے کسی نے فون کر دیا کہ یار وہ کسی سرکار کے بڑے وزیر نے کہ یار یہ ہمارا بھائی ہے, اس کی 4 قسطیں کر دو, تو آپ کہیں نہ کہیں مورلی نیچے آ جاتے ہیں نا. مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ سارے مالک کرپٹ ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا صافی کرپٹ ہے. تو آپ نے زندہ رہنے کی جو مجبوری ہے اس میں آپ پھر بلیک میل ہوتے ہیں. بلکہ آپ تو بڑی میری تعریفیں کریں, مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے آپ کو فون کیا تھا کہ میرے بیٹے کو اسکول میں داخل کرائیں, اور آپ نے کس کو کہنا تھا, آپ نے قصوری کو کہنا تھا. اچھا, جب آپ کا میں نے اس بیٹے سے داخل کرانا تھا تو اگلے دن تسی یہ نہیں کہنا یار قصوری دی پریس کانفرنس ہی ہے, تو ریٹرن نہیں میں نے دینا تھا, تو اینجے تے نہ کرو پھر. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بڑی اب یہ جو ہماری تنظیمیں ہیں, پریس کلب ہے, پی ایف یو جی ہے, پی جی ہے, اب کئی ٹریڈر یونین بھی بن گئی, تو اس سے صحافیوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ اور یہ خاص طور پر صحافی کالونی ممبا نہیں ہے پریس کلب میں ممبرشپ کا. نہیں, بڑا سینسیٹیو سوال آپ نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے نا, وہ صحافتی زوال بہت زیادہ ہے, وہ اس میں کوئی شک نہیں. جو صحافتی بنی ہیں, تنظیمیں بنی ہیں, اصل میں نا ایک زمانہ تھا صحافت کا جو کیپٹن تھا نا, جہاں سے بربادی کہاں سے شروع ہوئی ہے. مجھے اچھا پوائنٹ کلک ہو گیا ہے. بربادی شروع ہوئی ہے کہ ہماری جو ٹریڈیشن تھی وہ تھی ایڈیٹر کی. ایڈیٹر تھا پروفیشنل, کہ وہ میڈیا سے ہوگا, جرنلسٹ ہوگا, ایج کے ساتھ تجربہ کر لے. اب وہ ایڈیٹر بن گیا مالک. مالک کے سامنے ہر ڈیسیژن ہوتا ہے پیسے کے حساب سے, کہ بھائی میں نے پیسے لائے نے, نے کمانے نے. ایڈیٹر کے سامنے پروفیشنلزم ہے. اگر میں آپ کے اس چینل میں بیٹھوں گا تو میرا ڈیسیژن ویور کے لیے ہوگا. اگر یہی میں نے 3 کروڑ کی بلڈنگ لی ہے, 5 کروڑ کا کیمرہ لیا ہے, 7 کروڑ کی گاڑیاں لی ہیں, تو میرے کو تو بینک کا پریشر ہے, میرے پہ فلاں پریشر ہے, تو میرا ہر ڈیسیژن میکنگ جو ہوگا نا وہ منی وائز ہوگا, کیونکہ کاروبار میں آ گیا ہوں نا.
تو ہمارے جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں جو جرنلزم کی خوبصورتی اس لیے تھی کہ اس کا جو ڈارلنگ تھا نا، جو اس کا کیپٹن تھا، وہ ایڈیٹر تھا. تو اس زمانے میں جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے، جو قتل ہوا ہے نا پاکستان میں، میڈیا کہاں سے مار کھا گیا؟ وہ اس لیے مار کھا گیا کہ ایڈیٹر کی ریپلیسمنٹ آ گئی مالک کے ساتھ، تو وہ اس سے سارا انٹرسٹ بدل گیا اور تنظیمیں بھی ختم نہیں، ہوئی. یہ جیسے ایسے پریس کلب لاہور لے لیں، کراچی لے لیں، پورے پاکستان میں اس میں جو فائٹ ہوتی ہے پہلے تو ہوتا تھا نا کہ جرنلسٹ آپس میں لڑتے تھے. اب سیاسی پارٹیاں اس میں مداخلت کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں یہ ہمارا یہ کینڈیڈیٹ ہے. جس طرح اسی سال یہ جو پریس کلب کے الیکشن ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک ڈومینیٹ کر رہی تھی ایک سیاسی پارٹی اور اسی کا بندہ لاہور کا پریس کلب کا صدر بنا. یہ لڑائی کیوں ہے؟ کچھ کیا حاصل ہوتا ہے وہاں سے؟ کوئی منی میکنگ ہے؟ نہیں، انفلوئنس ہے نا. یہ اب دیکھیں نا، میں دیکھ رہا تھا پرویز الہی صاحب کی جب حکومت ختم ہو رہی تھی، جب وہ گرے ایریا میں پنجاب میں تھے، ریسنٹلی بات کروں، تو انہوں نے جو لاسٹ دنوں میں کام کیا ہے، میں آگے یار چودھری بڑا سیانا ہے. چودھری نے کہا سب سے بڑا مسئلہ ہے صحافیوں کی کالونی بننی چاہیے، کیونکہ چودھری کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ عمران کے ہاتھ سے گیم نکلنے والی ہے، میں سی ایم نہیں رہوں گا. تو وہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو سرکار کا ٹیکس میرے پاس ہے، جو حکومت کا پیسہ ہے میرے پاس، میرا نہیں ہے، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ، میں زیادہ سے زیادہ صحافیوں کو کھڑا کر لوں، پلاٹ دے دوں، صحافی کالونی بنا کے ان میں ایک ہوپ پیدا کر دوں کہ پرویز الہی آئے گا تو مجھے پلاٹ ملے گا. تو یہ جب حکمران، جو میں آپ کو اصل بات کر رہا ہوں نا، جب حکمران خود ہی نیوٹرلٹی آف میڈیا پہ حملہ کرے گا کہ ایک کو فائدہ دو ایک کو فائدہ نہ دو. مطلب مجھے بتائیں، آپ کو بھی کلب میں پلاٹ ملا ہوگا یا مجھے بھی ملا ہوگا، جو بھی کلب پریس کلب کا رکن ہے، اگر تو حکومت اس لیے دے رہی ہے اس کو پلاٹ کہ یار یہ ایک پروفیشنل ہے، اس کا حق بنتا ہے، تو وہ حق تو پھر بیکو میں سائیکل بنانے والے کا بھی ہے. وہ تو حق روب جو ہے ہر بندے کا، ہر سٹیزن کا ہے. وہ مجھے کیوں دے رہا ہے؟ یہ کوشچن ہے. مجھے دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ پنجابی جو میں نکانا کرنا. اب دیکھو نا مل صاحب، فوج میں ملتا ہے، اپنے ججز کو ملتے ہیں. چھوٹو میں کسی کمزور نو دیندے ہو، تسی کسی پرائمری ٹیچر نو دیندے ہو، کسی نرس نو دیندے ہو. یہ جو یہاں پہ بیچارہ ذلیل ہو رہا ہے اس گرمی میں، جو رکشہ چلا رہا ہے، وہ کوئی انڈین ایجنٹ ہے؟ انہوں پلاٹ دیندے ہو. اچھا نہیں، آپ اپنی زندگی میں آپ کو کبھی ایسے ہوا کسی نے آپ کو لالچ دیا ہو؟ بے شمار. میں بڑی سینسٹیو پوزیشن پہ بیٹھا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے. آئی ایم دا لانچر آف جیو، آئی ایم دی پائنیئر آف جیو. میں اتنی پاور کو میں نے دیکھا ہے. مطلب میں پرسنل لیول پہ نہیں جانا چاہ رہا. میں جس پوزیشن پہ بیٹھا ہوں، میں نے اس اسٹیٹ کو دیکھا. میں جس جگہ، جس چینل پہ ہیڈ کیا جہاں بیٹھا ہوں، پھر اب میں اینالسٹ ہوں. اینالسٹ جو ہوتا ہے، جو ٹی وی کی اسکرین میں آتا ہے، اس کو بڑی سمجھ ہوتی ہے کہ پاور کس طرح ساتھ سے چل رہی ہے. پہلے تھا جیسے کہ اردو اخبارات تھے، انگلش اخبارات تھے، یہ ٹی وی چینل نہیں تھا. تو ایک دفعہ چونیے میں آپ نے کھلی کچہری لگائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. واہ واہ، زبردست. تو میں نے آپ کو کال کی تھی. مجھے یاد نہیں، بار بات کریں. وہ پانی چوری کرنے کا نا ایک سلسلہ تھا. مجھے نہیں پتا تھا ایکچوئل کیا ہے، تو نہ مجھے یہ پتا تھا کہ آپ وہاں کچہری لگا رہے ہیں. وہ میرے دوست ایک ہوتے تھے اور ذوالفقار، وہ فوت ہو گئے. میں نے ان میں اکٹھا کام کیا تھا ٹرانسپورٹ کا، وہ بھی کام کرتے تھے، ہمارے بھی بڑے ٹرانسپورٹ. انہوں نے مجھے کال کی، یار احسان صاحب وہاں طاہر ملک صاحب لگا رہے ہیں پانی چوری کرنے کے بارے میں ایک کچہری، تو آپ کے بڑے یار ہیں تو انہیں ذرا کال کر دیں. میں نے بلا سوچے سمجھے آپ کو کال کر دی. اس منظر کا کچھ بتائیں گے آپ کو اصل مسئلہ کیا تھا؟ ٹو بی آنیسٹ ود یو، میری میموری میں نہیں ہے. بہت دیر ہو گئی، 30 سال ہو گیا. اب یہ کوئی صحیح یاد نہیں ہوگا ابھی. لیکن آپ اس کو کھلی چہری لگاتے تھے نا. نہیں، وہ بھی ایکچولی میں امریکہ سے پڑھا ہوں نا جی. میں جب امریکہ سے پڑھ کے آیا، بڑی حیران کن بات ہے، یہ پرسنل بات ہو گئی، پتہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں. جب آپ امریکہ سے ایم فل کرتے ہیں، وہاں کی ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں، تو آپ کا تو کام ہے آپ انگریز بنے، انگلش میڈیم میں جائیں اور لوگوں کو انگریزی بتائیں. میرا تو رنگ بھی چٹا سی، میں تو زیادہ چڑھائی کرنی سی. تو میں سوچا، میں کہ یار یہ تو عام آدمی کی آواز بنو نا، اردو میڈیم میں جاؤ، اردو جرنلزم کرو، اور بیکم، جو مجھے پتا تھا کہ جو میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وائس آف دی کامن مین. میں وائس آف دی کامن مین بنا. اور میں شکر ہے یہ تو بعد میں آیا نا پاکستان میں آئی ایم دی پائنیئر آف پبلک افیئر رپورٹنگ. میں نے عوام کا ایک نیا کنسپٹ دیا کہ یہ پبلک رپورٹنگ سیاستدان کی نہیں ہوگی،
یہاں تو سارا یہی تصور ہے نا. میں نے آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ میں نے پاکستان کے جرنلزم میں عام آدمی کی رپورٹنگ کی کہ میں خود آ رہا ہوں تمہارے پاس, مجھے اپنے مسائل بتاؤ, کیونکہ مجھے یہ کانسیپٹ امریکہ سے آیا کہ یار ویئر از دی کامن مین, جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا از دی وائس آف اے کامن مین, جس کی آواز نہیں ہے. مطلب ہمارے یہاں یہ ہوگا کہ مثلا میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ میری طرح کے چیلی ہیں جو فراڈی ہیں, ویسے باغ میں جائیں گے تو وہ جو پارکنگ والا ہے نا وہ کہے گا جی 20 روپے پارکنگ دے دو, تو اس سے بڑی انگریزی بولیں گے نہیں یہ 10 روپے تم فراڈ کر رہے ہو, تم بے اصولی کر رہے ہو, تم جو ہے نا اصول کے خلاف ہو, یہ کرپشن ہے, یہ کرپشن ہے. 10 روپے تو کھلو جائے گا کیونکہ وہ ویک ہے, اور جس ملک پہ پورا ملک بیچ دیا جتنے تو وہاں پہ اس کو نظر ہی نہیں آتا, وہاں کبھی پوزیشن نہیں لے گا. خاص طور پہ پنجابی تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا طاقتور کے آسانی سے کھڑا ہو جائے. طاہر ملک صاحب, یہ ہماری باتیں تو بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ کی جا سکتی تھی, اور میں اور آپ گھنٹوں اس پہ بول سکتے ہیں, لیکن وقت کی قید ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ کلوز کر لیں. کلوز کریں تو انشاءاللہ عزیز آئندہ ہم پھر آپ کو ملیں گے, اور مہمان کے ساتھ مجھے اور طاہر ملک صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.